السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر آج مقبوضہ وادی پورے پاکستان پر چھائی رہی۔ وزیر اعظم کی بھارت کو معنی خیز مذاکرات کی دعوت، کیا بھارت بھی سنجیدگی دکھائے گا؟ پچھلی رات اپوزیشن جماعتوں کی بیٹھک، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی طے، کیا کوئی نیا گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے؟ اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی نظام پر گرفت مضبوط سے مضبوط تر، کیا ملک میں نیو نارمل بن رہا ہے؟ مکمل تجزیہ دیں گے۔ ناظرین، تمام معاملات پر بات کریں گے تفصیل سے، لیکن پہلے بڑی خبر پاکستان پر۔ آج کشمیر چھایا رہا۔ 5 فروری کی مناسبت سے ملک بھر میں کشمیریوں کی قربانیوں کو یاد کیا گیا اور ان سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ ملک کے تمام بڑے شہروں میں تقاریب منعقد ہوئی۔ سب سے بڑی تقریب مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی میں ہوئی، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا اور کہا کہ بھارت 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے۔ بھارت تنازع کشمیر پر بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے، کیونکہ مسئلہ کشمیر کا حل کسی جنگ اور بربریت سے حل نہیں ہو سکتا۔ یوم کشمیر پر دوسرا بڑا بیان آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے آیا۔ مظفر آباد دورے کے موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کشمیر کی خاطر 3 جنگیں لڑی ہیں، 10 اور لڑنی پڑیں، وہ بھی لڑیں گے۔ ملک کے تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے یوم کشمیر پر کشمیریوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کشمیر ڈے کی وجہ سے ناظرین سیاسی میدان میں آج کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہ آئی، لیکن کل رات اپوزیشن کی تمام جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کے گھر پر اکٹھی ہوئیں اور سر جوڑ کر بیٹھی کہ آگے کیسے چلا جائے۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تمام جماعتوں نے اپنی اپنی رائے دی، جس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے میٹنگ کا مشترکہ اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ یعنی اب اپوزیشن کچھ بڑے مطالبات کر رہی ہے۔ نمبر 1، حکومت سے مستعفی ہونے اور ملک میں آزاد الیکشن کمیشن کے نیچے نئے انتخابات کرائے جائیں۔ نمبر 2، سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی ممکن بنائی جائے۔ نمبر 3، حکومت پیکا قانون کو واپس لے۔ اس حوالے سے آئندہ کے لاحِ عمل کے لیے ذیلی کمیٹی بھی تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ناظرین، اپوزیشن اتحاد ماضی میں بھی منتے رہے اور حکومت کو گھر بھیجنے کی بات ہمیشہ کی جاتی رہی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر اپوزیشن جو ہے وہ ایسا ہی کہتی ہے اور اس کے لیے کام بھی کرتی ہے، لیکن یہاں نئی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اب باقی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی اب تحریک انصاف کی سیاست T20 نہیں بلکہ ٹیسٹ میچ ہوگی، سولو فلائٹ نہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات ہوگی۔ یہ تو سیاسی طور پر بڑی اچھی پیش رفت دکھائی دیتی ہے، کیونکہ کوئی پالیسی کا تسلسل تو دکھائی دے گا۔ پہلے تحریک انصاف کی سیاست چند دیگر چیزوں کے گردی گھوم رہی تھی۔ نمبر 1، سولو فلائٹ، تمام فیصلے تحریک انصاف خود کرتی تھی، باقی اپوزیشن کو زیادہ لفٹ نہیں کراتی تھی۔ نمبر 2، احتجاج کی سیاست، جلسے جلوس دھرنے تحریک انصاف کی سیاست کا ترائے امتیاز رہے۔ نمبر 3، بیانیہ بنانے کے لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر کھل کر تنقید کی، پہلے مذاکرات سے انکار کیا، پھر جب شروع ہوئے تو خود ہی مزید بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اب گرینڈ اپوزیشن الائنس اگر بنتا ہے تو وہ روایتی سیاست تو ہوگی، لیکن تحریک انصاف کو چند باتوں کا خیال بھی رکھنا پڑے گا۔ پہلا، فیصلے جلد بازی میں نہیں کیے جا سکتے، سب جماعتوں سے مشاورت کرنا ہوگی۔ نمبر 2، باقی قائدین کی رائے بھی عمران خان کی مساوی ہوگی، یعنی مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی اور دیگر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، دیکھنا ہوگا کہ الائنس اگر بنتا ہے تو کتنا مؤثر ہوگا، حکمت عملی کیا بنے گی، احتجاج کیا کیا جائے گا یا مذاکرات کا راستہ اپنا جائے گا۔ ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب روایتی سیاست ہوگی، دے مار 4.5 والی سیاست اب تحریک انصاف کو کچھ وقت کے لیے روکنا پڑے گی، کم از کم تب تک جب تک الائنس ایک ساتھ چلتا ہے۔ ناظرین، اپوزیشن کی جماعتیں جب ساتھ بیٹھتی ہیں تو ان کا ایک اجتماعی طرز سیاست ہوتا ہے اور ایک وہ انفرادی حیثیت ہوتی ہے جس کو سب جماعتیں قائم رکھتی ہیں۔ مثلاً مولانا فضل الرحمان کا جو بیسک ان کا جو گراؤنڈ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، وہاں سے وہ ہمیشہ سیٹیں بھی جیتے رہتے ہیں اور مذہبی ووٹ کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی جماعت جو ہے عوام پاکستان پارٹی، وہ نئی پارٹی ہے، ان کو اگلے الیکشن میں سیٹیں جیتنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑے گی۔ محمود خان اچکزئی کا سیاسی جو بیس ہے وہ بلوچستان ہے، جبکہ تحریک انصاف پورے ملک سے الیکشن لڑتی ہے اور وفاقی سیاست کو ترجیح دیتی ہے۔ ایسے میں سب جماعتیں
ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں گی لیکن اپنے تشخص کو بھی برقرار رکھنے کی پوری کوشش کریں گی۔ تحریک انصاف بڑی جماعت ہے، اس لیے اس کو کردار بھی بڑھاتا کرنا پڑے گا۔ اس لیے دیکھنا ہوگا کہ اگلے چند ماہ میں یہ اتحاد کیا حکمت عملی بناتا ہے۔ نمبر 1، کیا حکومت سے مذاکرات کیے جائیں گے؟ نمبر 2، کیا سڑکوں پر احتجاج کے ذریعے پریشر بنایا جائے گا؟ نمبر 3، کیا صرف ایوان میں احتجاج کی پالیسی جو ہے اس کو اپنایا جائے گا؟ اور نمبر 4، کیا اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی بیٹھ اور بات چیت ہوگی؟ ناظرین، یہ وہ سارے عوامل ہیں جن کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جا سکے گا کہ اتحاد اگر بنتا ہے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا اور وہ کتنا مؤثر ہوگا۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مضبوطی سے کیا نیو نارمل بن رہا ہے، آپ کو بتائیں گے سیگمنٹ میری نظر میں، لیکن پہلے آج کے مہمان۔ ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بالآخر ایک اتحاد بنانے کی طرف چل پڑے ہیں، اس میں سے کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن اس سے کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک نئی حکمت عملی جو ہے اس پہ کچھ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اٹ از امپورٹنٹ کیونکہ ایک سال سے اپوزیشن اور خصوصاً تحریک انصاف جو ہے وہ ایک اس نے رستہ اختیار کیا ہوا تھا، اب آر دے ہیونگ سیکنڈ تھاٹس؟ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ دو اہم مہمان مجھے جوائن کریں، ان کو تعارف کراتا ہوں۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب حکومت کی نمائندگی کریں گے، جناب بیرسٹر عمیر نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ آج جس میں پہلے کہہ رہا تھا دو بیرسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے آج معنی خیز قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ دانیال چودھری صاحب، بات اگر میں آپ سے شروع کروں، یہ جو کل ان کا اپوزیشن جماعتوں کا میٹنگ بھی ہوئی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ آپس میں ایک اتحاد قائم کریں، یہ وہ رستہ ہے جو بڑے عرصے سے تحریک انصاف کو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ سولو فلائٹ نہ کریں، آپ دوسروں کو ملا کے چلیں، اس سے زیادہ ایفیکٹو اپوزیشن ہوگی، زیادہ مؤثر ریزسٹنس ہوگی۔ کیونکہ اب یہ بالآخر اس طرف چل پڑے ہیں تو اب آپ کے پریشان ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھیں، ہم جو ہیں ڈے 1 سے ایک بات کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے نا مفاہمت سے آگے چلیں گی، چیزوں کو بیٹھ کے انڈرسٹینڈ کریں اور چیزوں کو مفاہمت سے آگے لے کے جائیں، لیکن انفارچونیٹلی ہے کہ جن کا ٹیمپرمنٹ ہے وہ آج سے نہیں بڑے عرصے سے یہی ہے کہ وہ ایک چیز پہ کمٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر اگری کرتے ہیں اور پھر یو ٹرن لے کر وہاں سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ وہ یہ ابھی جو کمیٹی بنائی تھی، اگر اس کی پروگرس ہو کہ اگر منگل کو بدھ کو ٹائم ختم ہونا تھا تو یہ اتوار کو ہی چھوڑ کے جو ہفتے کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اور یہ ہم نے فرسٹ ٹائم نہیں دیکھا۔ یہ جو ہے کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے جو ہم نے دیکھا 26ویں ترمیم میں، جہاں ifs بٹس کاما سب ان کی مرضی کے لگائے گئے، لیکن جب سارا کچھ سارٹ آؤٹ ہو گیا تو یہ بھاگ گئے، دے بیک ٹریکڈ۔ اسی طرح سنجانی کے مقام پر ہم نے ان کے لیے کنٹینرز ہٹا دیے، ان کو کہا کہ ہم آپ کو وہاں پروسیشن کی اجازت دیں گے، ان سے بات کر کے ساری چیزیں طے ہو گئی، یہ لاشیں لینے ڈی چوک چلے گئے۔ یہ کنٹینیوٹی ہے۔ انہوں نے ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ کیا، میں اپنا انالیسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر عمیر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ آپ پہلے ہی آپ سے اکیلے لڑ رہے تھے، اب یہ اپنے سارے دوستوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، اس میں جی ڈی اے بھی ہے، اس میں جو ہے وہ چکزئی صاحب بھی ہیں، اس میں شاہد عباسی صاحب بھی ہیں، اور دیگر جماعتیں بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ جو پورا اب ایک محاذ بن رہا ہے، دیکھیں اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا۔ فاتح مولانا صاحب بڑے ایک زیرک سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مولانا صاحب کبھی بھی پاکستان کی رانگ سائڈ آف دا ہسٹری نہیں کھڑے ہوں گے۔ پاکستان کو جلانے والوں کے ساتھ، پاکستان کو آگ لگانے والوں کے ساتھ، پاکستان کو بند کرنے کو، سول نافرمانی کو کہنے والے، جو افواج پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف آپ پرووکیٹو سٹیٹمنٹس دینے کو، لوگوں کو پرووک کرنے کو، آپ بیرون ملک کے ممالک کو انوالو کرنے والوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں ختم ہوں گے۔ دیر ٹو لائنز، ون کہ پاکستان کو دو سوچیں ہیں، اور ایک سوچ ہے کہ پاکستان کو جلاؤ، گھراؤ، آگ لگاؤ، اور دوسری سوچ ہے مثبت پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانے والا۔ لیکن بیچ میں ایک تیسری بھی ہے نا، تو ان حالات میں ایک سوچ آگے چل سکتی ہے، ایک سوچ آگے چل سکتی ہے، یا وہ پاکستان کے خلاف ہو یا پاکستان کے ساتھ ہو، اور انشاءاللہ مولانا ول اسٹینڈ ود دی رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری۔ میں ایگری وتھ یو کہ یہ بالکل ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے نا۔ دوسری ہے کہ جی بالکل آپ ساتھ مل جائیں، تو دوستی تو ہو نہیں سکتی، انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے۔ عمیر نیازی صاحب، یہ اب تھرڈ وے ہے کہ آپ نے جو ایک اگریسو قسم کی سیاست تھی، سڑکوں والی سیاست تھی، اب اس سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ الائنس پالیٹکس میں جا رہے ہیں، آپ اتحاد بنا رہے ہیں، جو ماضی میں پاکستان میں اپوزیشن ایسی ہوتی رہی ہے۔ تو کیا اب دانستاً طور پر آپ نے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم اسی طریقے سے اپوزیشن کریں گے، اور اب ہم T20 نہیں کھیلیں گے، اب ہم ٹیسٹ کھیلیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ جی کل کی ڈیولپمنٹس بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہیں. آپ نے دیکھا کہ 6 جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے ایگری کیا کہ 8 فروری کا الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا اور اس کو تمام جماعتوں نے مسترد کیا اور ایک فریش الیکشن کی ڈیمانڈ کی. اب اس ڈیمانڈ کو آگے کس طرح سے امپلیمنٹ کرانا ہے، ظاہری بات ہے یہ اپوزیشن کا ایک اتحاد نیا اتحاد بنا ہے. ابھی یہ پارٹیاں اس میں سے موسٹلی پارٹیاں ایسی ہیں جو پارلیمان میں بھی بیٹھی ہیں، کچھ کی ابھی پارلیمان میں ریپرزنٹیشن نہیں، تو آنے والے دنوں میں بیٹھیں گی، یہ اپنا موڈ ڈیسائیڈ کریں گی. دیکھیں رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس رائٹ کو کوئی ایبڈیکیٹ نہیں کر رہا. جلسہ ہمارا یہ ابھی آگے ہونا ہے 8 فروری کو، وہ جلسہ ہوگا. اس کے بعد اپوزیشن کیا موڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس چیز کو کس طرح سے لگنا ہے، وہ نشستیں ہوتی رہیں گی جب کہ بات دیگرے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو کے ڈیسائیڈ کریں. فارمل الائنس ہوگا جی 100% اسی چیز پہ عمل ہو رہا ہے اور اس میں ظاہری بات ہے باقاعدہ اپنے ٹی او آرز طے کریں گے کیا ہم کرنے جا رہے ہیں، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، وہ ساری چیزوں پہ بحث ہوگی. تو سولو فلائٹ والا جو ایک اسٹریٹجی تھی پی ٹی آئی کی نا، وہ تو ختم ہوگی نا کہ اکیلے اکیلے چلنا ہے، اب ساروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اس پہ بھی بالکل اتفاق رائے ہو گئے. نہیں سولو نہیں، دیکھیں سولو فلائٹ نہیں. دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا مقاصد ہے، ان کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اپنی آئیڈیالوجی ہے، اپنی آئیڈیالوجی کو کوئی نہیں چھیڑا. مگر ظاہری بات ہے اس بات پہ تمام جماعتوں کا، اپوزیشن جماعتوں کا کنسنسس ہے کہ یہ الیکشن جو ہوا ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اور اس کا واحد حل جو بنا ہے 1 سال کی جد و جہد کے بعد جو رستہ نکلتا ہے، کیونکہ نہ الیکشن پٹیشنز حکومت نے چلنے دی ترمیم کر کے اور جس طرح سے معاملات کو پھنسائے رکھا، واحد حل یہی ہے کہ اس ملک میں دوبارہ سے الیکشنز ہوں گے. یہ مطالبہ آ گیا ہے. کل جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس ملاقات کا جس کا ابھی آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس میں فریش الیکشنز کا مطالبہ تو آ گیا، لیکن ظاہر بات ہے مطالبہ آنا اور اس پہ آگے عمل درآمد ہونا دے آر 2 separate things. لیکن جو ایشو بیرسٹر دانیال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے یہ ایک نئی قسم کی پالیٹکس ہونے جا رہی ہے. اور مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ دیکھیے یہ 1 سال میں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اپوزیشن کی ہے، ہر طریقہ کاروں نے جو ہے وہ ٹرائی کر لیا ہے، ان کو وہ رزلٹ نہیں ملے. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ اس طریقے سے پریشر نہیں ڈال پائے گورنمنٹ پہ جس طریقے سے وہ ڈال سکتے تھے، جس کے نتیجے میں دا گورنمنٹ فیلٹ اوور کانفیڈنٹ ٹو گو فار 26ویں ترمیم اور پیکا لاز. یہ سارے جو سب سمجھتے ہیں، سارے جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھے قوانین نہیں ہیں. اب یہ پریشر نیا بلڈ ہو رہا ہے. اس پریشر کے ذریعے آپ کو لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو اس پوری اپوزیشن کو سیریسلی انگیج کرنا پڑے گا. دیکھیں بالکل اس کا ایک آٹومیٹکلی پولیٹیکل اگر کانوٹیشن دیکھا جائے تو دس از ان ادر ورڈز ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سے پہلے پوچھا تھا دس از دا رائٹ وے. ہم ڈے 1 سے یہ بات کرتے تھے کہ اگر آپ کو چیزوں کے اوپر بیٹھ کر ایشوز کو حل کرنا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنا پڑے گا. پولیٹیکل وہ ہمارے خلاف کرنا ہے، ہمارے حق میں کرنا ہے آپ نے، لیکن آپ پولیٹیکل پارٹیز کو جو پارلیمان کے اندر بیٹھی ہیں ان کو انگیج کر کے فلور آف دا ہاؤس میں چیزیں ڈسکس کر کے پارلیمنٹری پارٹیز جو ہیں وہ چیزوں کو آگے چلائیں گی. ایون دو یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ پارلیمان کی سینکٹی، پارلیمان کا جو وجود ہے وہی پولیٹیکل پارٹیز کو ریلیف دے سکتا ہے. تو آگے جو چیزیں بڑھیں گی وی آر ہوپ فل کہ دیکھیں اگر لیکن پارلیمنٹ سے تو ریلیف نہیں مل رہا نا بیرسٹر دانیال، پارلیمنٹ سے ریلیف نہیں مل رہا. پارلیمنٹ سے پیکا لاز جیسی یا 26ویں ترمیم جیسے قوانین پاس ہو رہے ہیں، یہ ریلیف تو نہیں ہے، یہ تو الٹا پارلیمنٹری میجورٹی کو استعمال کر کے پیکا لاز کی بات کریں. ایک سیکنڈ پیکا لاز واٹس اپ اگر لیٹس کیپ اٹ آن پیکا لاز فرسٹ. پیکا لاز کے اوپر مجھے بتائیں کہ ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی کیا؟ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کیا ہوتا، یہ ہمارے ساتھ انگیج کیے ہوتے تو کچھ چیزیں ہم بیٹھ کر لوگوں کی بہتری کے لیے بھی ہو سکتا تھا. ایون دو پیکا لاز از ناٹ اگینسٹ جرنلسٹ. میں نے کیٹیگورکلی یہ بار بار یہ بات کی ہے، پیکا لاز ول پروٹیکٹ دا جرنلسٹ اینڈ دا ٹی وی چینلز اور ان کے مالکان اور جو پازیٹیو اور جو سیریس جرنلزم کرتے ہیں. لیکن یہ خلاف ہے ان لوگوں کے جو موبائل پکڑ کے نہ جرنلسٹ ہیں نہ جرنلزم سے تعلق ہے اور جھوٹے جرنلسٹ بن جاتے ہیں. This is against them and will be used against them. سویپنگ سٹیٹمنٹس ہے. لیکن یہ نقطہ میں آپ کا بیرسٹر عمیر کی طرف لے کے جاتا ہوں
کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں جب خالی نہیں، ایک سیکنڈ if you add, let me add one thing more کہ دیکھیں آپ جب پارلیمان میں بیٹھ کر آپ روز گالی دیں، روز نعرے لگا کے کاغذ پھاڑ لیں، آپ آئین کو پھاڑیں وہاں، تو مجھے بتائیں کہ جو آپ وہاں ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، what are you doing, what good are you doing to the nation؟ کیا اگر وہاں ہم ہیلدی ڈیبیٹس کریں، ہم وہاں لوگوں کے ایشوز کو ڈسکس کریں، وہاں ہم پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کریں، اور ہم آگے دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل بندوں کو انگیج کریں اور آگے حل نہ نکلے. لیکن یہ تب ہی نکلے گا کہ ہم سارے بیٹھ کر چیزوں کو مفاہمت سے آگے لے کے چلیں، اور سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں کہ ہم بدماشی کے ساتھ یا ہم دبا کر یا ہم زبردستی کریں گے. ایز پارلیمنٹیرینز اینڈ ایز ایجوکیٹڈ پیپل ہم اس کو پڑھے لکھے لوگوں کی طرح اس کو آگے لے کے جو جائیں. پارلیمنٹ ہے یہ ایک فورم ہے. اب آپ نے اپوزیشن کرنی ہے، آپ کی جماعت نے ایک پالیٹکس آف ریزسٹنس کرنی ہے، اس میں آپ کے پاس مختلف آپشنز اویلیبل ہیں. احتجاج بھی ہے، پیسفل احتجاج بائی دی وے، دھرنے بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہے. یہ جو دانیال صاحب بات کر رہے ہیں، ہم تو بالکل پیکا لاز کے بالکل خلاف ہیں، لیکن یہ جو ان کا نقطہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس طریقے سے پیکا لاز کے اگینسٹ وہ ریزسٹنس پارلیمنٹ میں نہیں کی. سملرلی 26ویں ترمیم میں بھی اینڈ تک تو آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے تھے کہ ہم اگری کرتے ہیں. تو پارلیمنٹ میں جتنا انفلوئنس آپ اپنا استعمال کر سکتے تھے، بگیسٹ لارجسٹ پارٹی ہیں، وہ نہیں کیا آپ لوگوں نے. دیکھیں جس طرح ہے نا لیجسلیشن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، لیجسلیشن گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ کا بزنس ہے، گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے، اور جب گورنمنٹ ایک ویک فوٹنگ والی گورنمنٹ آئے تو اس کی مجبوریاں بن جاتی ہیں، اسے بہت سارے جو ہے نا آؤٹ سائڈ پلیئرس کو کنسیشن دینی پڑتی ہے. یہ جو پیکا لاز ہے یہ ان کی نہیں ایجاد، یہ ان پہ مجبوری میں ڈالا گیا. اب یہ مانے نہ مانے، جس طرح سے ڈیمانڈ آئی انہوں نے پوری کی. اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ارادہ کیا تھا کہ عدلیہ کو زیر عطاب لانا تھا، اور وہ کیا. اور آپ نے اب دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹس میں جو اب ٹرانسفر ہو کے ججز آ رہے ہیں، یہ ساری ایک اسکیم آف تھنگس کا حصہ ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا ایز اپوزیشن تعلق ہے، دیکھیں پی ٹی آئی اپوزیشن کی جماعت ہے، وہ وہاں کلاس روم میں اچھے بچے بن کے نہیں بیٹھی ہوئی. ٹھیک ہے کہ آپ کہیں کہ جو وہ بیٹھیں ڈسپلن سے بیٹھیں، آپ اپنا بزنس کرتے رہیں، وہ سارا سنیں. دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے. پرائم منسٹر کے بعد سینئر ترین آدمی ہے، جب وہ اٹھے اسے فلور ملنا چاہیے. آپ پچھلے سیشن کے 2 ہفتوں کا حوال اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے لیڈر آف دا اپوزیشن کو کتنی دفعہ بولنے کے لیے فلور دیا. فلور دیتے ہی نہیں تھے. تو اپوزیشن کیا کرتی ہے؟ اپوزیشن کے پاس واحد حل احتجاج کا تھا، وہ بھی احتجاج کیا کیا؟ آواز نارے لگا کے کیا. کیا کون سا کوئی جو ہے نا پارلیمان کے اندر توڑ پھوڑ ہو گیا ہے، اس کو استعمال کر کے اور بلڈوز کر رہے ہیں لیجسلیشن. تو اب یہ جو آپ نئی حکمت عملی لے کے چل رہے ہیں، اس میں آپ کو ایک اور فنڈامنٹل شفٹ کرنا پڑے گا بیرسٹر عمیر، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اب ان سے انگیج کرنے کے لیے آپ کو باقی سیاسی جماعتوں کو اسٹیک ہولڈرز ماننا پڑے گا. آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم تو ان کو مانتے نہیں ہیں، یہ تو سیاستدان ہے ہی نہیں، ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے. آپ کو جو ہے ایک طریقے سے ان کی پریزنس کو ایکنالج کرنا پڑے گا. یہ چینج ہوگا. نہیں بالکل ان کی پریزنس کو ایکنالج کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک سیاسی حقیقت ہے، نون لیگ سیاسی حقیقت، مگر وہ سیاسی حقیقت وزن کے حساب سے ہونی چاہیے نا. اب 17 سیٹوں والی جماعت کو اگر آپ دے دیں گے، ہاؤس کا انچارج بنا دیں گے، تو وہ ہم کیسے مانیں؟ دیکھیں یہ سراسر زیادتی ہے. سال ہونے کو آ گیا، آج تک الیکشن پٹیشنز کا فیٹ نہیں ڈیسائیڈ ہوا. الیکشن آپ کا ایکٹ کیا کہتا ہے کہ یہ 120 دنوں میں یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہونا تھا. کیا وہ کمپلیٹ ہو گیا؟ تو اس طرح کے مینڈیٹ کے ساتھ جب آپ چیزیں چلا رہے ہوں تو کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ نظام صحیح چل رہا ہے؟ تو پھر بھی ہم اس چیز پہ نہ بولیں. دیکھیں پولیٹیکل فورسز ہیں، ہم ان کو ٹھیک ہے. بیرسٹر دانیال مجھے فائنلی بتائیے، دیکھیں وہ اکنالج کر رہے ہیں پولیٹیکل فورسز ہیں، الٹیمیٹلی تو یہی ہونا ہے، الٹیمیٹلی تو ٹیبل کے گرد بیٹھنا ہے، انگیج کرنا ہے اور ان مسائل سے ہمیں نکلنا ہے. اور جس طریقے سے بائی دی وے جہاں پہ ہمارا یہ ایک سسٹم جا رہا ہے، دس از گڈ فار نو ون. الٹیمیٹلی وی ول ہیو ٹو واک اٹ بیک. دانیال صاحب آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. سو الٹیمیٹلی اگر یہ انگیجمنٹ کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ تو بات ہوگی کہ چلیں آپ اتنا ٹائم لے لیں، پھر ہم ارلی الیکشن کرا لیں. گورنمنٹ وڈ بی اوپن ٹو آل کائنڈز آف proposals from the opposition. دیکھیں میں آپ کو پہلے ایک چیز بتا دوں کہ جب یہ حکومت ہم نے بنائی
تو ہم نے خوشی سے نہیں بنائی. ہمیں یہ پتہ تھا یہ کانٹوں کی سیج ہے اور بڑی مشکل حکومت ہے. ہم نے پہلے آپشن دی کہ اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اس کو لینا چاہتی ہے اور کرنا چاہتی ہے تو دے آر مور دین ویلکم. لیکن وی ور دا اونلی پولیٹیکل پارٹی ان دس کنٹری جو اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر آئی ہے, جو نفرت کی, جھوٹ بولنے کی, اداروں کے خلاف سیاست کرنے کے اوپر نہیں. ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر آئے ہیں, اور آج جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے اس کو مناسب سمجھا کہ اگر اس مشکل حالات میں پاکستان کو یہ نکال سکتا ہے, بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے, مستحکم معیشت کی طرف لے جا سکتا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے. انٹل ٹوڈے ہمارا ایک ہی فوکس ہے. ہمارے اپنے الائز ہم سے ناراض ہوتے ہیں اور ہمارا فوکس یہ ہے کہ پاکستان کو مستحکم کرنا, ان بحرانوں سے نکالنا, IMF کے جھنجھٹ سے نکالنا اور اسٹیبلٹی لے کے آنا. وہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ 6 مہینے میں آئے, سال میں آئے, 8 مہینے میں آئے یا 2 سال میں آئے. اس کے بعد جو بندہ اس اشتہار پلیٹ کو یا تیار فصل کو کاٹنا چاہتا ہے, دے آر مور دین ویلکم ٹو ڈو دیٹ. لیکن ہماری ایک پریورٹی ہے اور اٹموسٹ پریورٹی ہے, اور اس میں ہماری کوئی لینینس نہیں ہے کہ پاکستان کو اپنے ٹانگوں پہ کھڑا کرنا, ان بیساکھیوں کو نکالنا اور IMF سے آزاد کرنا اور خود مختار بنانا, اور انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ ایٹ ایوری کاسٹ. آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, گفتگو آپ سن رہے تھے. نیو برانڈ آف, میں نہیں کہوں گا لیکن نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ اب شاید دیکھنے میں آئے, لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ ان کی جو ایک نیچرل وے آف پالیٹکس ہے اس میں یہ سیٹ نہیں ہوتا. دے آلویز پریفر ٹو گو سولو. تو اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ الائنس جو ہے اس میں سے کتنا سیاسی جو فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملتا ہے. اسی موضوع پہ ذرا تھوڑا سا مزید بات کرتے ہیں, سیگمنٹ میری نظر میں. ناظرین, پاکستان میں اب ایک نیو نارمل کا راج ہے. اس راج میں حکومت اور اس کے پیچھے کھڑی اسٹیبلشمنٹ روزانہ کی بنیاد پر نظام پر گرفت جو ہے وہ مضبوط کرتی جا رہی ہے, اور گرفت بھی ایسی جس سے معاشرے پر کئی منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں. ہمارا ریاستی امور 1973 کے آئین کے تحت چلتے ہیں. ان آئینی تقاضوں کے مطابق ہمارا نظام چیکس اینڈ بیلنسز پر مبنی ہے, یعنی کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی حدود میں ایسے کام کرے گا کہ وہ دوسرے اداروں پر ایک چیک بھی رکھ سکے. کسی ادارے یا فرد کو اتنا با اختیار یا طاقتور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے اداروں پر بھی حاوی ہو جائے. آج کے دن یہ چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم جو ہے وہ شدید دباؤ میں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, مگر ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف سمیت اپوزیشن جماعتوں نے حکومت پر وہ دباؤ نہیں ڈالا جو وہ ڈال سکتے تھے. پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی کرنے سے یا اسلام آباد پر چڑھائی کرنے سے صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی آئی نہیں. اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کا ایک سیاسی اتحاد بنانا خوشائن بات ہے. کل رات کو ہونے والی اس بیٹھک سے ایک نئے سیاسی سفر کی شروعات کا کچھ اندازہ لگ رہا ہے. سب سے بڑی جماعت ہونے کے ناطے تحریک انصاف کا اس اتحاد میں اہم ترین رول ہوگا. اس رول کو مؤثر طریقے سے ادا کرنے کے لیے تحریک انصاف کو اپنی سیاسی حکمت عملی میں کلیئرٹی لانی ہوگی اور تسلسل لانا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جلد بازی سے پرہیز کرنا ہوگا, کیونکہ یہ اپوزیشن اتحاد والا راستہ جو اب تحریک انصاف نے بالآخر اختیار کیا ہے اس میں وقت درکار ہے اور صبر درکار ہے, مگر اس کی ضرورت اس وقت شدید ہے. اس لیے یہ بھی خوشائن بات ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے ایک بڑا ایجنڈا اپنایا ہے. اسی کے ذریعے اپوزیشن کو مؤثر انداز سے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ نیو نارمل واپس چیکس اینڈ بیلنسز کی نظام کی طرف جائے اور حکومت کو اپنی من مانی کرنے کی سپیس جو ہے وہ میسر نہ ہو. ابھی وقت بریک کا, واپس آ کر بات کریں گے اپوزیشن کے ایک اہم رہنما سے اور پوچھیں گے کہ اپوزیشن کرنے کیا جا رہی ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں نئے ججز کیسے آئیں گے, بتائیں گے آپ کو سیگمنٹ خبر خلاصہ میں. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی کہ جو اب اپوزیشن اتحاد بن رہا ہے اس میں سے کیا نکلے گا, کتنا افیکٹو ہوگا, اور جب بھی الائنسز بنتی ہیں تو بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور ایک کامن ایجنڈا پہ اتفاق کرنا جو اتنا آسان نہیں ہوتا, اور دوسرا جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم پہلو ہے کہ اس پہ ان تمام چیزوں میں وقت لگتا ہے. 1 سال گزر چکا ہے, اس گورنمنٹ کے پاس آئینی طور پر 4 سال مزید رہتے ہیں. یہ اپوزیشن جو نیا الائنس بن رہا ہے یا بننے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کہاں تک جا سکتا ہے, ہاؤ کین اٹ بی مور افیکٹو. مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, ان کی جماعت اب اس الائنس کا حصہ بننے جا رہی ہے. کل شاید خاقان عباسی صاحب نے جو ہے اس میٹنگ میں حصہ بھی لیا, بلکہ اعلامیہ بھی انہوں نے پڑھ کے سنایا. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل عوام پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, فارمر فائنانس منسٹر آف پاکستان. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو اتحاد بن رہا ہے, کل آپ کی جماعت بھی اس میں شامل تھی,
یہ کس سٹیج پر ہے اور اس کا کور ایجنڈا کیا ہوگا؟ سر پہلے تو میں یہ بات کلیریفائی کر دوں کہ کوئی ایسے الائنس کی ہماری پارٹی ابھی کوئی حصہ بننے نہیں جا رہی، نہ ہم نے کبھی اس بات کا فیصلہ لیا ہے۔ ہمیں تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس کے محمود خان اچکزئی صاحب سربراہ ہیں اور جس میں پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے، انہوں نے دعوت دی تھی یہ جوائن کرنے کی، جس پہ ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہم اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات چیت کر کے یہ اور فیصلہ لیں گے، لیکن ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں لیا۔ اور ابھی ہمیں، اور ویسے بھی ہمارا کسی سے الیکٹورل الائنس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جو کل ڈنر ہوا تھا اسد قیصر صاحب کے یہاں پہ، وہ ایک غیر رسمی ڈنر تھا جس پہ انہوں نے اپوزیشن کے لیڈر پہ بلایا تھا، اور جو ایک بات پہ جو سب طے ہے اور جو اعلامیہ میں شاہد صاحب نے پڑھا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قانون اور آئین، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے یا آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اس پہ ہماری پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم خود کانفرنس ہوسٹ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ حکومت کیونکہ غیر منتخب ہے اور کیونکہ یہ غیر منتخب حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے، تو آپ قانون کی حکمرانی نہیں کر سکتے جب تک کہ دوسرے انتخابات کی طرف نہیں جائیں۔ تو یہ ایک منیمم سا وہ ہے جس پہ نہ صرف اپوزیشن کی پارٹیاں ملی ہوئی ہیں، بلکہ ایمانداری کی بات ہے کہ حکومت کی پارٹیاں بھی اس موقف کو تو مسترد نہیں کر سکتی۔ تو ہم نے تو یہ اتنی سی بات۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ جو پاکستان تحریک انصاف خود یہ کہہ رہی ہے کہ جی اب ہمارا جو ایک ایم ہے، مقصد یہ ہے کہ جی اب ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کریں، اب وہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے تحت ہو یا کوئی نیا بنے یا وہ یعنی کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انفارمل ہو، تو اس حوالے سے پی ٹی آئی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ ایک لوز الائنس میں ہمارے ساتھ آئیں اور ہم ایک کمبائنڈ ایفرٹ کرتے ہیں اس گورنمنٹ کے خلاف؟ دیکھیں، اس گورنمنٹ کے خلاف ایفرٹ کی ہم نے، نہ پی ٹی آئی نے ہم سے بات کی ہے نہ ہم نے ان سے بات کی ہے۔ ہم نے بات کری ہے آئین کی اور قانون کی، جہاں پہ جس پہ ہمارا ایک منیمل اگریمنٹ ہے جے یو آئی سے، پی کے میپ سے یا کسی بھی پارٹی سے، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اس پہ میرے خیال سے کوئی بھی ذی شعور سیاستدان جو ہے اپنے مفاد کے علاوہ اس پہ ڈس ایگری نہیں کر سکتا۔ اس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہے، نہ یہ الیکٹورل الائنس ہے، نہ ہم کسی الائنس کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پہ ظاہر ہے کہ ایک اتفاق ہے ہمارا کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اس پہ ہم ایک کانفرنس بھی کریں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، اب اگر اس پہ اتفاق ہو گیا اور یہ ایک یعنی کہ کامن ایجنڈا ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ایجنڈا ہے، کیونکہ اگر آپ 26ویں ترمیم دیکھیں، اگر آپ پی کا لاز دیکھیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ سسٹم کو جو ہے وہ ایک طریقے سے اس کے اوپر گرفت جو ہے وہ بڑی مضبوط کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی سائڈ سے، اینڈ مینی آف دیز لاز there needs to be a more stronger push back۔ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگری کرنا ایک ایجنڈا پر اور اس پہ ایکچولی عمل درآمد کرنا، تو کیا کوئی اسٹریٹجی بنی ہے جس کے تحت آپ یہ جو ریٹرن ٹو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو افیکٹو بنائیں گے؟ دیکھیے، یہ 26 امینڈمنٹ کی ضرورت یا پیکا لاز کی حکومت کو ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ بیسک بنیاد اس حکومت کی غلط ہے، کیونکہ یہ منتخب نہیں ہے۔ تو وہ ٹرائبونل کے کیسز ان کو رکوانے ہیں، انہوں نے بیسکلی نہ صرف بےایمانی کری ہے، لیکن وہ رسیدیں دے دی ہیں انہوں نے کہ یہ فارم 45 دے دیے ہیں پی ٹی آئی والوں کو اور دیگر لوگوں کو کہ یار آپ جیتے ہوئے ہیں الیکشنز، تو اس کو کوئی نہ کوئی کر کے کورٹ کچہری کے فیصلے رکوانے ہیں اور اوپر تک نہیں جانا، لہٰذا یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ مطلب یہ بات کلیئر ہے کہ جو پہلا اسٹیپ تھا نا، یہ غیر منتخب ہے، اور اتنی بری طریقے سے غیر منتخب حکومت ہے کہ یہ مسلم لیگ سے بھی ہضم نہیں ہو رہا کہ وہ اس طرح کی حکومت کرے۔ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی نے وزارتیں نہیں لی۔ آپ سوچیں کہ یہ کتنی معذور حکومت ہے اور ان کا کچھ نہیں چلتا، لہٰذا جب تک یہ حکومت نہیں جائے گی، اور وہ حکومت جانی چاہیے انتخابات کے تھرو، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اب کل وہ ایک کھانا ہوا ہے جس پہ شاہد صاحب بھی تھے، مولانا صاحب بھی تھے، محمود خان بھی تھے، اسد قیصر صاحب کے یہاں پہ، اس پہ کوئی اسٹریٹجی کی بات نہیں ہوئی ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج۔ میں وہاں پہ نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے مجھے انفارمیشن ہے اس کی۔ اور ابھی تو یہ بات کر رہے ہیں، ایک کانفرنس کی ہم نے بات کی ہے، عوام پاکستان نے یہ آفر کیا ہے کہ ہم اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوسٹ کریں گے 15-16 فیبروری کو، اور اس کے اندر مختلف شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلائیں گے اور بات چیت کریں گے۔ اس کے بعد پھر اپنی پارٹیوں کی اپنی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہو سکتا ہے کہ وہ دھرنے ورنے کی ہو، ہماری اسٹریٹجی وہ نہیں ہوگی۔ تو یعنی آپ کو ایک گرینڈ الائنس ابھی نظر نہیں آ رہی اس طریقے سے؟ نہیں، مجھے ابھی سچی بات ہے کہ کوئی مطلب اگر الائنس ہوگا تو یہ
alliance होगा सिर्फ इस बात पे कि आइन की बालादस्ती हो और कानून की हुक्मरानी हो, इसके ऊपर अलायंस। माजी में भी तो डॉक्टर मिफ्ता जो अलायंसेस हैं वो इन्हीं बुनियादों पे बनते रहे ना। अगर आप देखें मतलब गो एज फार बैक एज नवाबजादा नसरुल्लाह के ज़माने से, तो वो बेसिक तो यही चीज़ होती है, लेकिन उसके पीछे जो हार्ड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है वो तो यही होता है कि जी इस गवर्नमेंट को हटाया जाए, नए इलेक्शन कराए जाएँ। लेकिन उसको, उस एजेंडा को सामने रखना और उस पर एक्चुअली प्रैक्टिकली उस पर काम करना, उसके लिए अब ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि पीटीआई ने तो एक साल में सब कुछ करके देख लिया ना, और कुछ भी काम नहीं आया गवर्नमेंट पे। आज द हार्ड फैक्ट इज कि गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट पे आज ऑपोजिशन की तरफ से बहुत कम प्रेशर है, इसीलिए देर एबल टू गेट अवे विद ऑल दिस। तो प्रैक्टिकली फिर क्या करेगी ऑपोजिशन जमातें? देखिए फाज साहब, ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि पीटीआई की जितनी पॉपुलैरिटी है और जितनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, उसको उसने इस तरह बरूए कार नहीं लेकर आए हैं जिस तरह के मैं समझता हूँ वो ला सकते थे। और इस तरह उन्हें काफ़ी, हुकूमत ने काफ़ी छूट मिल गई, तो हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ें खिलवाड़ कर दिया आइन के साथ। ये हुकूमत की भी मतलब बेहिसी है या गलती है कि वो इस किस्म के कवानीन कर रही है जो इनको ही महंगे पड़ेंगे। ये तो हवाओं का रुख पाकिस्तान में बदलता रहता है। मुस्लिम लीग नून आज 16 सीटों से हुकूमत कर रही है, लेकिन शायद कल ना ही कर रही होगी। तो मतलब ये बात भी हमको समझनी है। हमारी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है थोड़ी सी, आप जानते हैं पीटीआई से मौलाना फजलुर रहमान का पॉइंट ऑफ व्यू अक्सर डिफरेंट है दीगर जमातों से। तो अभी मुझे अलायंस, ऐसा ग्रैंड कोई अलायंस इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक कि बातें हो रही हैं कि कम से कम आइन की बालादस्ती पे, कम से कम इन चीज़ों पे जो है वो हम एक साथ बात करें कि यार देखो ये चीज़ सही नहीं है। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमारी कोशिश है अवाम पाकिस्तान की, कि हम जो जर्नलिस्ट हैं, दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हुए, लॉयर्स हुए, इनको भी फोल्ड में लेकर आए कि ये सिर्फ लड़ाई सियासतदानों की लड़ाई अब नहीं रही है, ये तो पूरे पाकिस्तान के हक छीने जा रहे हैं, ये तो पूरे पाकिस्तान के जो राइट्स हैं जो आइन में दिए गए ये सब छीने जा रहे हैं। ये हम कहाँ जाएंगे अगर ये हुकूमत के इस किस्म के गिनौने आइन के साथ खिलवाड़ होता रहा। ठीक हो गया। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, इट्स अ लॉन्ग रोड अहेड, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब सियासी जमातें जब साथ जमा होने का इरादा करती हैं तो फिर कॉमन एजेंडा बनाना, फिर उसके ऊपर उसकी जो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स हैं उन पे एग्री करना। जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि ये T20 से अब ये इनको टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तारीख पर नज़र डालें तो हमेशा से अपोजिशन तब भी इफेक्टिव हुई है जब उन्होंने जो है वो एक एक्टिव रेजिस्टेंस की है, तमाम तर जो पॉलिटिकल एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एज ए कम्बाइंड एफर्ट। नाज़रीन, ये तो आज बड़ा इशू था जिसमें हमने बात की, लेकिन बहुत और अहम डेवलपमेंट्स आज होती रही हैं। आइए ज़रा उन पर नज़र डालते हैं। हमारा सेगमेंट है खबर खुलासा। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास कल यानी कि 6 फरवरी को होने जा रहा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। एडिशनल जजेस के लिए 49 नामजदगियां मौसूल हुई हैं, उनमें 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और 45 सीनियर वकला के नामों पर भी गौर होगा। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर ने वाज़ेह किया है कि इमरान खान ने उनकी बात ना मानी तो सदारत छोड़ देंगे, क्योंकि वो सियासी कारकुन जरूर है मगर सियासी नौकर नहीं, सियासत कारोबार नहीं बनाएंगे। अच्छी बात। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान पनाह गुज़ीनों की जुड़वां शहरों से बाहर मुंतकली पर तशवीश जाहिर की है। इदारे UNHCR और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने हुकूमत पाकिस्तान से अफगान पनाह गुज़ीनों की नकल मकानी के तरीक़ाकार और टाइम फ्रेम पर वजाहत तलब कर ली है। वैसे भी ये कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी, इस पर शोर मच रहा था और मच रहा भी है। कुरम अमन माहिदे पर अमल दरामद से मुतालिक कल दोबारा जिरगा हो रहा है कमिश्नर कोहाट की सरबराही में। ये जिरगा कमिश्नर हाउस में होगा। एक फरीक पारा चिनार रोड खोलने के बारे में अपनी तजावीज़ देगा। बड़ा लंबा अरसा हो गया ये मामला रिजॉल्व नहीं हो रहा। उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है वो एक इसका बाकायदा सोल्यूशन निकल आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इवेंट के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है। टूर्नामेंट में 12 अंपायर्स शामिल होंगे, 3 रेफरीज भी फराइज सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान के एहसन रजा भी अंपायर्स पैनल में शामिल होंगे। अब एक ब्रेक, लेकिन वापस आकर बात करेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरी दुनिया उस पर रिएक्शन दे रही है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अब जरा देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है।
ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے اعلان سے دنیا میں گہری تشویش پائی جا رہی ہے۔ عرب ممالک، حماس، چین، آسٹریلیا نے امریکی صدر کے اعلان کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے اسے ایک نسل کشی کا منصوبہ قرار دیا۔ یہ ایتھنک کلینزنگ سے کم اور کچھ بھی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ پریشر بڑھانے کی مہم دوبارہ شروع کر دی ہے۔ یادداشت پر دستخط کرتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر انہیں قتل کیا گیا تو ایران تباہ ہو جائے گا۔ یہ ٹرمپ کی میکسیملس پوزیشن ہے، لیکن زیادہ سرپرائز نہ ہوئے گا اگر وہ ان سے مذاکرات بھی شروع کر دیں۔ روس سے جنگ یوکرین کو خاصی مہنگی پڑ گئی ہے۔ یوکرینی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ 3 سالہ جنگ میں اس کے 45,000 سے زائد فوجی ہلاک، جبکہ 3,90,000 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جنگ بندی کروائیں گے جیسے ہی وہ صدارت سنبھالیں گے، لیکن فی الحال لگتا یوں ہے کہ پیش رفت کوئی ہو نہیں رہی۔ امریکی امداد بند ہونے سے کئی ممالک متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ امریکی فنڈ نہ ملنے سے افغانستان میں 1,200 سے زائد حاملہ خواتین کی جان جا سکتی ہے۔ فلاحی اور امدادی کاموں کا یوں اچانک بند ہونا واقعی یہ تشویشناک بات ہے، لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سرپرائز جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ کیا مصنوعی ذہانت جلدی جرائم کیسز کا فیصلہ بھی کرنے لگے گی؟ متحدہ عرب امارات میں عدالتی ادارے نے ایک ایسے سسٹم کی آزمائش شروع کر دی ہے جو مصنوعی ذہانت کو مقدمات کا فیصلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ نظام کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کیسز کا فیصلہ مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں آئے گا، یعنی کہ جو تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ والا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن حزب معمول جاتے جاتے ناظرین، بھارتی وزارت خزانہ نے اپنے امپلائیز کو سرکاری کاموں کے لیے چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز کے استعمال سے منع کر دیا ہے۔ ان کے خیال میں اس کے استعمال سے حکومت کے اہم ڈاکیومنٹس جو ہیں ان کی کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ آسٹریلیا اور اٹلی پہلے ہی اس طرح کی پابندی جو ہے وہ ڈیپ سیک پر لگا چکے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں بھی ایسے دن آنے والے ہیں؟ we'll have to wait and see۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔